وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، ہماری بہت مشہور، عزیز، غریب الحمدللہ یہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے خبر واحد متواتر کی بحث کہ متواتر کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا شرطیں ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. اب ہم خبر مقبول کی بحث میں ہیں، اور خبر مقبول کی بحث میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک کی 4 قسمیں بنتی ہیں: صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری اور حسن لغیری. اس میں الصحیح، اس کی بحث میں ہم هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا اس نقطے پر تھے. ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد، یہ شروع کرنا ہے نا، آج گزشتہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا تھا. ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد، محض صحیح میں پہلی تصنیف کون سی ہے؟ یعنی محض صحیح حدیث پر مشتمل کتاب، اس میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ اول مصنف فی الصحیح المجرد، صحیح البخاری. پہلی تصنیف محض صحیح حدیث میں، پہلی تصنیف محض صحیح حدیث میں وہ صحیح بخاری ہے. ثم صحیح مسلم، پھر صحیح مسلم ہے. وہما اصح الکتب بعد القرآن، اور یہ دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد. وقد اجمعت الامت علی تلقی کتابیہما، وقد اجمعت الامت علی تلقی، امت اتفاق کر چکی ہے تلقی میں نہ لینا، کتابیہما دونوں کتابوں کو، بالقبول قبول کے ساتھ. یعنی امت ان دونوں کتابوں کو قبول کرنے میں اتفاق کر چکی ہے. انہوں نے بالاتفاق ان دونوں کتابوں کو لے لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اور سمجھ لیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں بخاری اور مسلم یہ دونوں صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہیں. ایہما اصح، اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہیں تو کیا دونوں برابر ہیں یا ان کے درمیان کچھ امتیاز اور فرق ہے؟ ایہما اصح، ان دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے؟ واکثرہما فائدۃ، اور ان دونوں میں سے فوائد کس کے زیادہ ہیں؟ دونوں میں سے فوائد کس کے زیادہ ہیں؟ فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ مفید ہے؟ اور دونوں میں سے صحیح ترین کون ہے؟ وذلک لأن حدیث البخاری اشد اتصالا والبخاری اصحہما، والبخاری اصحہما، دونوں میں سے بخاری شریف زیادہ صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہے. واکثرہما فائدۃ، اور دونوں میں سے فائدے کے اعتبار سے زیادہ ہے. کیا بخاری اور مسلم کا جب موازنہ کیا جائے تو بخاری صحیح ترین ہے، اور دونوں میں سے یعنی بخاری مسلم ان دونوں میں سے بخاری فائدے کے اعتبار سے زیادہ ہے. وجہ وذالک لأن احادیث البخاری اشد اتصالا، یہ علت ہے کہ بخاری کی حدیث جو ہیں وہ اتصال میں زیادہ سخت ہیں. یعنی وہ اوثق رجالا، اتصال سند کا متصل ہونا، اشد اتصالا و اوثق رجالا، اور رجال اس کے زیادہ ثقہ ہے. مسلم کے رجال بھی ثقہ ہے، لیکن مسلم کی نسبت سے بخاری کے رجال اور زیادہ ثقہ ہیں. جیسے ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، ہوتے دونوں ثقہ ہیں تو ایک اوثق ہوتا ہے. گویا کہ بخاری کے رجال اوثق ہیں اور ان کے اتصال سند بھی زیادہ سخت ہے بنسبت امام مسلم کے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک معاصرت ہی شرط ہے، لقاء شرط نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک لقاء بھی شرط ہے.
تو اس لیے علماء کہتے ہیں اشد اتصالا، کیونکہ ان کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، یعنی بخاری کے روات کی، تو ان کا اتصال بنسبت مسلم کے اتصال کے زیادہ سخت ہوا، کیونکہ وہ صرف معاصرت کو کافی جان لیتے ہیں، ملاقات نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ وَلِأَنَّ فِيهِ مِنَ الاستنباطات الفقهية ونقط الحکمیہ ما ليس في صحیح مسلم، اس لیے بھی کہ بخاری شریف میں وہ فقہی استنباطات ہیں، مسائل کو استنباط کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، نکالے گئے ہیں، فقہی مسائل نکالے گئے، اور حکیم حکمت والے نقطے ہیں، حکمی یا حکمت والے نقطے، نقاط، جیسے ہم کہتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھو، اس میں یہ نقطہ ہے، تو نقط جمع ہے نقطہ تو ان کی، اس میں حکمت والے یا بہت زیادہ فائدہ مند نقطے ہیں۔ جی نہ یہ وہی ہیں، وَنُقْطُ الْحِكْمِيَّةِ مَا لَيْسَ فِي صحیح مسلم، اور حکمت والے نقط جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔ هذا وَقَوْنُ صحیح البخاری اصح من صحیح مسلم، یہ بات ہوئی، اور صحیح بخاری کا ہونا اصح من صحیح مسلم، صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہونا، بخاری شریف کا مسلم شریف سے زیادہ صحیح ہونا، انما ہوا باعتبار المجموع، یہ مجموعی اعتبار سے ہے، وَإِلَّا فَقَدْ يُوجَدُ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ فِي مُسْلِمٍ أَقْوَى مِنْ بَعْضِ الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِ، بصورت دیگر بعض حدیث جو مسلم شریف میں ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی زیادہ قوی ہیں، مجموعی اعتبار سے بخاری کی حدیث زیادہ صحیح ہیں، اور جزوی طور پر بعض حدیث صحیح مسلم کی وہ زیادہ اقوی ہیں بنسبت بخاری شریف کے۔ وکیلا، ایک دوسرا قول بھی ہے، ان صحیح مسلم اصح، صحیح مسلم کی حدیث زیادہ صحیح ہیں، یا صحیح مسلم زیادہ صحیح حدیث پر مشتمل ہے، والصواب هو القول الاول، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو پہلا قول ہے وہ تھا کہ بخاری شریف کی حدیث وہ زیادہ صحیح ہے مسلم شریف کی حدیث سے، اس لیے کہ ان کے اندر فقہی استنباطات بھی ہیں، اور ان کی اتصال سند بھی زیادہ ہے، اور رجال بھی زیادہ اوثق ہیں، اور دیگر فوائد کی وجہ سے بخاری شریف کے اندر فوائد اتصال سند اور رجال کا اوثق ہونا وغیرہ، یہ اس اعتبار سے بخاری کی حدیث زیادہ صحیح ہیں مسلم شریف کے مقابلے میں۔ اگلا نقطہ جی، هل استوعب الصحیح او التزمہ، کیا دونوں نے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے، دونوں نے استیعاب کیا ہے صحیح حدیث کا؟ استیعاب کا معنی مکمل طور پر جتنی بھی صحیح حدیث تھی سب کو جمع کر دیا ہے اپنی اپنی صحیح میں، اور امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث اگر لے لیں تو کیا ساری شریعت اس میں آ گئی ہے، یا ساری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جمع ہو گئی ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں لم یستوعب البخاری ومسلم الصحیح فی صحیحیہما، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں صحیح کے اندر، اپنی صحیح کے اندر انہوں نے تمام صحیح حدیث کا استیعاب نہیں کیا، یعنی ساری حدیث کو جمع نہیں کیا۔ وَلَا الْتَزَمَاهُ، توجہ فرماؤ جی، اور نہ ہی انہوں نے صحیح حدیث کو اپنی اپنی کتاب کے اندر استیعاب کرنے کا التزام کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا وَلَا الْتَزَمَاهُ، انہوں نے صحیح کا التزام بھی نہیں کیا، تو بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح کا التزام تو کیا ہے، صحیح حدیث کا التزام کیا ہے۔ تو وَلَا الْتَزَمَاهُ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کو استیعاب کا التزام نہیں کیا، یعنی صحیح ترین حدیث کو استیعاب سب کو جمع کرنا اس کا التزام نہیں کیا۔ بات اتنی کافی تھی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیحین میں صحیح حدیث کا استیعاب نہیں کیا، بس یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ وَلَا الْتَزَمَاهُ کی قید یہ ضروری نہیں تھی، اگر
لگائیں تو اس طرح عبارت پڑھی جائے گی کہ صحیحین کے اندر یا بخاری مسلم کے اندر دونوں شیخان نے اپنی اپنی صحیح میں صحیح حدیث کو جمع کرنے کا بالاستیعاب التزام نہیں کیا. فقط قال البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے بذات خود فرمایا ما ادخلت فی کتابی الجامع، جو میں نے اپنی کتاب الجامع کے اندر داخل کیا ہے یعنی جمع کیا ہے، ما نافیہ، ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، نہیں میں نے جمع کیا اپنی کتاب صحیح کے اندر مگر جو صحیح بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی. وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ، اور بہت ساری صحیح روایات کو طوالت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے. طوالت یعنی بات لمبی نہ ہو جائے، جیسے کتاب حافظ نہ ہو جائے، بڑی نہ ہو جائے، ضخیم نہ ہو جائے. اور امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح تھی میں نے اپنی صحیح میں جمع نہیں کی. لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ، نہیں ہے ہر حدیث صحیح، نہیں ہے ہر چیز عِنْدِي صحیح جو میرے نزدیک صحیح تھی، وَضَعْتُهُ میں نے اس کو رکھ دیا، ہا ہونا اپنی کتاب میں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جتنی بھی حدیثیں صحیح مجھے ملی میں نے ساری اس کے اندر جمع کی. انما وضعت ما اجمع علیہ، میں نے صرف وہ حدیث یہاں رکھی ہیں جس پر ان کا اتفاق ہے. محدثین نے جن کو اتفاق کیا کہ یہ روایات صحیح ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ رکھی ہیں. میرے نزدیک بھی کچھ روایات تھیں صحیح تھیں لیکن ان پر امت کا اتفاق نہیں تھا یا محدثین کا اتفاق نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ اپنی کتاب میں جمع نہیں کی. اگلا نقطہ جی، هل فاتهما شيء كثير او قليل من الصحيح. اب جو محدثین نے امام بخاری مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا، کیا ان سے بہت کچھ فوت ہو گیا ہے یا تھوڑا فوت ہوا ہے؟ یعنی صحیح ترین حدیث جو ہیں انہوں نے چھوڑی ہیں وہ تھوڑی چھوٹی ہیں کہ زیادہ چھوٹی ہیں. قال الحافظ ابن الاخرم لم يفوتهما الا القليل، حافظ ابن الاخرم کہتے ہیں ان دونوں سے جو کچھ فوت ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. وَأُنْكِرَ هَذَا عَلَيْهِ، لیکن اس بات پر ان پر انکار کیا گیا ہے جو انہوں نے کہا کہ ان سے تھوڑی ہی حدیث فوت ہوئی ہے، یہ بات ان کی مال نظر ہے، غلط کہہ لو. کیوں؟ جو امام بخاری اور امام مسلم سے حدیث رہ گئی ہے وہ زیادہ ہے، قلیل کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ رہ گئی ہے. وَأُنْكِرَ هَذَا، اس کا انکار کیا گیا علیہ قائل پر یعنی ابن الاخرم پر. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فَاتَهُمَا شَيْءٌ كَثِيرٌ، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں سے بہت کچھ فوت ہوا ہے یعنی رہ گئی ہیں حدیث جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں جمع کی. فقد نقل عن البخاری انه قال وما تركت من الصحاح اکثر، امام بخاری رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا انہوں نے فرمایا جو میں نے چھوڑا ہے صحیح ترین حدیث سے اکثر وہ زیادہ ہیں. وقال احفظ 100,000 حدیث، میں 100,000 حدیث کو حفظ کرتا تھا. صحیح حدیث تھی. و200,000 حدیث غیر صحیح، اور 200,000 غیر صحیح تھی. 100,000 صحیح حدیث جمع رکھتا تھا اپنے اندر اور 200,000 غیر صحیح. 100,000 سے جو صحیح تھیں کتنی آئی ہیں؟ اگر ان کی تعداد آ رہی ہے 7,000، ایک مثال ہے 7,275، تو بات یہ ہے کہ 100,000 سے 7,000 نکال دو تو باقی جو تعداد رہ گئی ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ ہے تعداد کہ جو جمع ہوئی ہے وہ زیادہ ہے. یہ تو عشر اشیر بھی نہیں آیا، عشر اشیر یعنی 10واں حصہ بھی نہیں آیا. کم عدت الحدیث فی کل منہما، دونوں کے اندر حدیث کی گنتی اور تعداد کتنی ہے؟ بخاری شریف میں جملۃ ما فیہ 7,200 و75 حدیثا بالمقررہ، جملہ میں نا ٹوٹل یا مکمل جو حدیث ہے بخاری شریف میں وہ 7,275 ہے، یہ تکرار کے ساتھ ہے.
وبحذف المقررہ 4000، اور اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے پھر 4000 ہے. گویا کہ تکرار والی حذف کرو 4000 حدیثیں ساری رہ جاتی ہے. اور مسلم شریف میں جملہ تو معافی ہے 12,000 بالمقررہ، تکرار کے ساتھ 12000 ہیں. وبحذف المقررہ نحو 4000، اور تکرار حذف کر دیا جائے پھر صرف 4000 رہ جاتی ہے. جب اتنی تعداد حدیث کی رہ گئی تو پھر سوال یہ ہے این نجد بقیۃ الحدیث الصحیحۃ، جو صحیح باقی رہ گئی ہے ان کو کہاں پائیں گے؟ التی فاتت البخاری و مسلم، جو بخاری اور مسلم سے فوت ہوئی ہیں تو ان کو کہاں ملیں، کہاں تلاش کریں، کہاں ان کو پائیں، ان کا مضان کیا ہے؟ نجدھا فی الکتب المعتمدۃ المشہورۃ كصحیح ابن خزیمۃ وصحیح ابن حبان ومستدرک الحاکم وسنن الاربعۃ وسنن دارقطنی والبیہقی وغیرہ. کہتے ہیں مشہور و معروف معتمد کتابیں جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے، سنن اربع، دارقطنی، بیہقی وغیرہ، ان کے اندر آپ کو یہ روایات مل جائیں گی، تعداد پوری ہو جائے گی. ولا یکفی وجود الحدیث فی هذه الکتب، لیکن یہ بات ہے کہ ان کتابوں کے اندر حدیث کا وجود کافی نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کے اندر تو حدیث کا وجود ہی کافی ہے. بخاری مسلم کے اندر کی حدیث کا آ جانا یہی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے یا علامت ہے. لیکن ان کتابوں کے اندر اگر ایک حدیث آ جائے تو کیا وہ فوراً ہم آنکھیں بند کر کے لے لیں گے کہ صحیح ہے؟ نہیں، بل لا بد من التنصیص علی صحتی، تو اس کی صحت پر نص ضروری ہے، دلیل ضروری ہے، اس کی چھان پھٹ کرنا پڑے گی، تنصیص اس کو چیک کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اوپر دلائل کا موازنہ کر کے سکا ہے، اتصال سند ہے، غیر شذوذ ہے، غیر علہ ہے، اور ساری شروط دیکھ کر پھر فیصلہ ہوگا. الا فی کتاب من شرط الاقتصار علی اخراج الصحیح، ہاں وہ کتاب جس نے شرط لگائی صحیح حدیث کو بیان کرنے کی، کا صحیح ابن خزیمہ تھا، جیسے ابن خزیمہ ہے، دکتور طاہر کے نزدیک اس کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ مؤلف نے شرط لگائی ہے کہ اس میں صحیح روایات ہیں. لیکن کیا وہ شرط پر پورا اترے؟ یہ مسئلہ ہے، شرط پر پورا نہیں اتر سکے. مؤلف ایک شرط لگاتا ہے کتاب لکھتے وقت مقدمے میں، لیکن بعد میں اس شرط کے اوپر خود قائم نہیں رہتا، یا اپنی اس کے اجتہاد کے مطابق شرط کے مطابق رہا ہے، اپنے اجتہاد کے مطابق وہ شرط کے مطابق رہا ہے، لیکن دیگر لوگوں کے ہاں وہ شرط کے مطابق نہیں رہا. اب صحیح ابن خزیمہ میں جیسے ظاہر محسوس ہو رہا ہے، دکتور طاہر کی بھی رائے انہیں کے ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے، تو صحیح ابن خزیمہ میں ساری روایات صحیح ہونی چاہیے، حالانکہ امر واقعہ میں ایسا نہیں ہے بالاتفاق. الکلام علی مستدرک الحاکم وصحیح ابن خزیمہ وصحیح ابن حبان. نیا پوائنٹ یہ ہے کہ مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے بارے میں کلام، یعنی ان کے بارے میں تبصرہ ہے. مستدرک حاکم جو ہے وہ کتاب ضخم، بڑی کتاب ہے، من کتب الحدیث، حدیث کی کتابوں سے مستدرک حاکم بڑی کتاب ہے. ذکر مؤلفہ فیہ الاحادیث الصحیحۃ التی علی شرط الشیخین او شرط احدہما. اس کے مؤلف یعنی مستدرک حاکم کے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے اندر صحیح حدیث کو بیان کیا ہے جو شیخین کی شرطوں پر تھیں یا شیخین میں سے کسی ایک ہی شرط پر تھیں. ولم یخرجاها، لیکن دونوں نے ان کو بیان نہیں کیا، نہ امام بخاری نے نہ امام مسلم نے. کما ذکر الحدیث الصحیحۃ عنده، جیسے مؤلف نے ان صحیح حدیث کو اپنے نزدیک بیان کر دیا، ان کے نزدیک صحیح تھی، امام حاکم کے نزدیک، تو اس نے ان کو بیان کر دیا. وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَىٰ شَرْطِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ وہ دونوں میں سے کسی ایک ہی شرط پر بھی نہیں تھی، نہ بخاری کی شرط پر تھی وہ حدیث، نہ مسلم کی شرط پر تھی، لیکن وہ امام حاکم کے نزدیک صحیح تھی، اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا. معبراً عنها، ان حدیث کی تعبیر کرتے ہوئے، بأنها صحیحۃ الاسناد، کہ وہ ساری کی ساری صحیح سندوں پر مشتمل ہے.
وربما ذکر بعض الاحادیث التي لم تصح، بعض دفعہ انہوں نے وہ حدیث بھی بیان کر دی ہیں جو صحیح نہیں ہے، لیکن نبہ علیہا، لیکن مؤلف نے پھر ان کے اوپر تنبیہ بھی کر دی ہے، نوٹس دے دیا کہ یہ روایت مال نظر ہے۔ وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ، اور مؤلف امام حاکم تصحیح میں بہت متساہل ہیں، یعنی سستی کر جاتے ہیں۔ فَيَنبَغِي أَن يُتَتَبَّعَ، تو مناسب یہی ہے کہ جانچ پڑتال کی جائے۔ وَيُحْكَمْ عَلَى حَدِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا، اور حکم لگایا جائے ان کی حدیثوں پر جو ان کے حال کے مطابق ہو، بما یلیق ہو، جو لائق ہو، بحالہا ان کی اسناد کے، تو جو ان کی اسناد کے حکم مطابق ہو اس کو بیان کر دیا جائے۔ وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الذَّهَبِي، امام ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کی جانچ پڑتال کی۔ وَحَكَمَ عَلَىٰ أَكْثَرِ حَدِيثِهِ، اور مستدرک حاکم کی اکثر حدیث پر حکم لگایا، بما یلیق بحالہا، جو ان کی اسناد یا کے مطابق تھا یا لائق تھا۔ وَلَا يَزَالُ الْكِتَابُ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ تَتَبُّعٍ وَعِنَایَةٍ، لیکن ابھی تک کتاب ضرورت محسوس کر رہی ہے مزید تتبع اور اہتمام کی، یا اس پر مزید کام ہو سکتا ہے، کیونکہ امام ذہبی نے جو کام کیا ہے اس پر ابھی گنجائش باقی ہے کہ مزید اس کی چھان پھٹک ہو اور صحت و ضعف کو تلاش کر کے اور روات کی چھان پھٹک کر کے حدیث کے اوپر حکم لگایا جائے۔ دوسرا نقطہ ہے صحیح ابن حبان کے بارے میں۔ ھذا الکتاب ترتیبہ مخترع، اس کتاب کی ترتیب مخترع ہے۔ مخترع کا مطلب نئی ہے، یہ ایک سابقہ کتابوں سے ایک نئی ترتیب ہے۔ اکثر کتابوں کی ترتیب فقہی ہے، اب صحیح ابن حبان کی ترتیب فقہی نہیں ہے۔ مخترع جدید، ایک نئی گھڑی ہوئی بات، جیسے انوکھا پن ہے اس کے اندر۔ فَلَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى الْأَبْوَابِ وَلَا عَلَى الْمَسَانِيدِ، نہ تو یہ فقہی ابواب پر مرتب ہے اور نہ اسانید پر ہے، یعنی صحابہ کے منہج پر ابو بکر کی روایات آئے ہیں، پھر ابو عمر کی، پھر علی عثمان کی، پھر علی کی، اور اس طرح باقی۔ وَلِهَذَا أَسْمَاهُ التَّقَاسِيمَ وَالْأَنْوَاءَ، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے خود نام رکھا اس کا تقسیم اور انواع، تقاسیم اور انواع نام رکھا۔ وَالْكَشْفُ عَلَى الْحَدِيثِ مِنْ كِتَابِهِ، اور حدیث سے کتاب کو تلاش کرنا، کھولنا، نکالنا، ظاہر کرنا، هذا عسیر جدا، بڑا مشکل کام ہے کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَقَدْ رَتَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى الْأَبْوَابِ، بعد میں آنے والوں بعض لوگوں نے اس کی ترتیب فقہی لگائی ہے، ابواب کا مطلب فقہی ترتیب۔ ومصنف متساہل فی الحکم علی الحدیث بالصحہ، لیکن مؤلف رحمہ اللہ امام ابن حبان حدیث پر حکم لگانے میں، حدیث پر صحت کا حکم لگانے میں متساہل ہیں۔ لیکنہ اقل تساہلا من الحاکم، لیکن ابن حبان بنسبت امام حاکم کے حدیث پر صحیح کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، اقل تساہلا، کم ہیں۔ امام حاکم زیادہ متساہل ہے اور امام ابن حبان ان سے کچھ کم درجے کے متساہل ہیں، یعنی زیادہ محتاط ہیں بنسبت امام حاکم کے، ہیں یہ بھی متساہل، لیکن دونوں کا موازنہ کیا جائے تو امام حاکم زیادہ متساہل ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں هو اعلی مرتبۃ من صحیح ابن حبان، ابن حبان کی جو صحیح ہے اس سے مرتبے میں یہ زیادہ اونچی ہے۔ لشدت تحریح، اس لیے کہ ان کی تحقیق یا جستجو کی شدت ہے، تحریح میں نہ تلاش کرنا، انہوں نے روات کو چاند پھٹک کرنے میں اور
شذوذ کو چیک کرنے میں اور علل کو دیکھنے میں اور اس طرح باقی اتصال سند میں اور رجال کے صحت و ضعف کو خیال کرنے میں بڑی تحقیق کی ہے، جستجو کی، حتیٰ انہ یتوقف فی التصحیح لأدنى کلام فی الاسناد، حتیٰ کہ امام ابن خزیمہ معمولی سی کلام کی وجہ سے جو سند پر آ رہی ہوتی ہے حدیث کو صحیح قرار دینے میں توقف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے کیونکہ ادنا سی معمولی سی اس کے اوپر جر آ رہی ہے۔ تو یہ مختصر سا تبصرہ ہو گیا صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں۔ اور ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے المستخرجات علی الصحیحین، صحیحین پر مستخرجات لکھی گئی ہیں، اس کا مطلب بھی واضح کرے گا اور جو موٹی موٹی تصنیفات ہیں وہ بھی بیان کرے گا۔ موضوع المستخرج، مستخرج کا موضوع کیا ہے؟ هو ان یأتی المصنف الى کتاب من کتب الحدیث، بعد والا مصنف حدیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی طرف آئے یا کسی کتاب کو لے، فیخرج احادیثہ باسانید لنفسه من غیر طریق صاحب الکتاب، کتاب والے مؤلف رحمہ اللہ کی سند کو چھوڑ کے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے بیان کی، یہ اس طرح نہیں کریں گے، یہ اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے فیجتمع معہ فی شیخہ، امام بخاری کے استاد کے ساتھ جا کے ان کا واسطہ مل جائے، او من فوقہ، یا اوپر جا کے کسی جگہ امام بخاری کے استادوں میں جا کے اوپر جا کے ان کے ساتھ ان کی سند جڑ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری سند ہی اگلے مؤلف کی ہو اور اپنی ان کی کوئی محنت نہ ہو۔ یہ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنے واسطے تلاش کرتے ہیں، اپنی اسانید تلاش کرتے ہیں، اپنے استاد تلاش کرتے ہیں، اپنے استاد کی سند سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اوپر ایک دو واسطے چھوڑ کے ایک یا دو یا تین کسی جگہ بھی امام بخاری یا امام مسلم ان کے ساتھ جا کے ان کے سند مل جاتی ہے۔ تو مستخرج کا موضوع پھر یہ ہوا کہ ایک مؤلف بخاری یا مسلم کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے، اوپر جا کے مؤلف کے ساتھ اس کی ملاقات مؤلف رحمہ اللہ کے اساتذہ کے ساتھ ہو جائے۔ صحیحین پر مستخرجات جو مشہور و معروف ہیں، ایک تو امام ابو بکر اسماعیلی کی مستخرج ہے جو بخاری شریف کے اوپر انہوں نے استخراج کیا، اور ایک ابو عوانہ الاسفراینی کی صحیح مسلم پر مستخرج ہے، اور ایک ابو نعیم اصبہانی کی مستخرج ہے علی کل منہما، دونوں پر، بخاری پر بھی مسلم پر بھی۔ انہوں نے ابو نعیم، ابو عوانہ اور ابو بکر نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ ان حدیث کو جمع کیا ہے۔ هل التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقت الصحیحین فی الالفاظ، کیا اصحاب المستخرجات نے جنہوں نے اپنی اسانید کے ساتھ حدیث کو بیان کیا، کیا انہوں نے صحیحین کے ساتھ الفاظ بیان کرنے میں موافقت کی ہے کہ جو الفاظ امام بخاری یا امام مسلم کے تھے وہی الفاظ بیان کیے ہیں، یا الفاظ کے اندر فرق ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ کے اندر فرق ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ لم یلتزم مصنفوها موافقتهما فی الالفاظ، مستخرجات کے مؤلفون نے بخاری مسلم کے ساتھ الفاظ بیان کرنے میں اتفاق نہیں کیا، التزام نہیں کیا، لأنهم انما يرون الالفاظ التي وصلتهم، کیونکہ وہ تو وہی الفاظ بیان کریں گے نا جو ان کو پہنچے ہیں، من طریق شیوخہم، اپنے اساتذہ کی سند سے، لذلك فقد حصل فيها تفاوت قلیل فی بعض الالفاظ، اسی لیے الفاظ کے اندر جزوی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں اور لفظ نقل کرتے ہیں، اور امام ابو بکر اسماعیلی بخاری پر جو مستخرج لے کے آئے ہیں ان کے لفظ اور ہے، کیونکہ دونوں کے استاد مختلف ہیں، اور حدیث کو بالمعنی روایت کرنا جائز ہے۔ جو بالمعنی روایت ہوگی تو الفاظ آٹومیٹک مختلف ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ کلمات بیان کیے، دوسرے موقع پر کچھ کلمات بیان کیے ہوں، یعنی ایک حدیث کے متعلق ہی دو الفاظ، تین الفاظ ہوں، تو یہ بھی ممکن ہے۔
اور حدیث کو بالمعنی روایت کرنا بھی ممکن ہے. تو الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن مطلب معنی ایک ہی رہتا ہے. وَكَذَلِكَ مَا خَرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ الْقُدَامَى فِي تَصَانِيفِهِمْ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالْبَيْهَقِي وَالْبَغْوِي وَشِبْهِهِمَا قائلین. اسی طرح جو قدیم مؤلفون ہیں، پرانے مؤلف ہیں، انہوں نے اپنی تصانیف، مشکل تصنیف کے اندر بھی، جیسے امام بہقی کی ہے تصنیف، امام بغوی کی، اور ان کے مثل باقی محدثین جو ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح کیا ہے. رواہ البخاری اور رواہ مسلم فقد وقع فی بعضہ تفاوت فی المعنی وفی الالفاظ. مثلا امام بہقی بخاری سے یا بغوی سے یا ان کے اس طرح کے اپنے اساتذہ کی سند سے نقل کرتے ہیں الفاظ، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں امام بخاری نے بیان کیا، مسلم نے روایت کیا، جبکہ الفاظ کے اندر معنی میں تفاوت ہوتا ہے. واقع فی بعضہ تفاوت فی المعنی وفی الالفاظ. بعض دفعہ معنی میں بھی فرق ہوتا ہے، الفاظ میں بھی فرق ہوتا ہے. فمرادہم من قولہم، پھر ان کا یہ کہنا کہ بخاری نے روایت کیا، مسلم نے روایت کیا، اس کا کیا مطلب رہ گیا جی؟ جب الفاظ تو تمہارے مختلف ہیں، ان سے معنی بھی مختلف ہے، تو پھر بخاری اور مسلم کو کیوں کہتے ہو رواہ؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب انہما روایا اصلہ، اصل اساس اور بنیاد تو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کر دیا ہے نا. تو ہم نے جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ اگرچہ جزوی طور پر ان کی کتابوں سے مختلف ہیں لیکن معنی مطلب ایک ہی ہے. هل يجوز ان ننقل منها حدیثا ونازوه الیہما؟ کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم بخاری مسلم سے ایک روایت نقل کریں مستخرجات سے؟ منہا کا مطلب مستخرجات، بعد والی کتابیں، امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے اوپر جنہوں نے کام کیا. ونازوہ، اور اس حدیث کی نسبت کر دیں. نازو کا معنی عزو کرنا، نسبت کرنا. الیہما، ان دونوں کی طرف، بخاری مسلم کی طرف. بناء علی ما تقدم، جو بات گزر چکی ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے. فلا یجوز لشخص، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے ان ينقل من المستخرجات او الکتب المذکورۃ، یعنی امام بہقی کی اور بغوی کی اور باقی کی ان کی کتابوں سے یا مستخرجات کی کتابوں سے نقل کرے حدیث کو. ان ينقل من المستخرجات او الکتب المذکورۃ آنفا حدیثا، ينقل کا مفعول حدیث ہے، اصل تھا ان ينقل حدیثا من المستخرجات او الکتب المذکورۃ آنفا. اب یہ بھی جن کا بیان ہوا ان سے حدیث نقل کر دے یا مستخرجات سے نقل کر دے اور کہے وَيَقُولُ رَوَاهُ الْبُخَارِي، بخاری نے روایت کیا، اور مسلم إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، ہاں دو میں سے ایک بات اگر پائی جائے تو پھر اس کا یہ کہنا جائز ہوگا بخاری مسلم نے روایت کیا یا بخاری جی نے یا مسلم نے. نمبر 1 أَن يُقَابِلَ الْحَدِيثَ بِرِوَایَتِهِمَا، حدیث کا موازنہ کرے. قابلہ یقابلو، مقابلہ کرے، موازنہ کرے، چیک کرے. بروایاتہما، دونوں کے ساتھ، بخاری مسلم کے ساتھ، جو اس نے حدیث نقل کی ہے اس کا بخاری مسلم کے ساتھ موازنہ کرے. اور یقول، یا پھر یہ کہے صاحب المستخرج اب المصنف، مستخرج کے مؤلف نے یا مصنف نے اخرجاہ بلفظہ، اسی لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے، باقی صورتوں میں جائز نہیں ہے. آخری ہمارا نقطہ فوائد المستخرجات علی الصحیحین. صحیحین کے اوپر کیا فوائد ہیں مستخرجات کے؟ مستخرجات لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیا بخاری کے اندر شک تھا؟ کیا مسلم کے نے فائدہ نہیں دیا؟ للمستخرجات علی الصحیحین فوائد کثیرہ، فوائد کثیرہ. صحیحین پر جو مستخرجات ہیں ان کے بہت فوائد ہیں. تقارب العشرہ، وہ فوائد تقریباً 10 ہیں. ذکر سیوطی فی تدریبی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تدریب الراوی میں ان کو بیان کیا ہے. وَإِلَيْكَ أَهَمَّهَا، اہم ترین 3 فائدے حاصل کر لو، ان کو لے لو. نمبر 1 علو الاسناد، سند کا علی ہونا، یعنی واسطوں کا کم ہونا. لأن مصنف المستخرج،
مستخرج کا جو مصنف ہوتا ہے، لو روا حدیثا من طریق البخاری، اگر وہ حدیث کو بخاری کی سند سے بیان کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر مستخرج کا مصنف ایک حدیث کو بخاری کی سند سے مثلا بیان کر دیتا ہے، لوقع انزل من الطریق الذی رواہ بہ فی المستخرج، تو پھر تو وہ اس سند سے نیچے آ جائے گا نا جو بخاری نے بیان کی، جو امام بخاری نے بیان کی۔ اگر اسی سند کو بیان کرتا ہے تو پھر ایک واسطہ اور بڑھ جائے گا، کم از کم ایک تو بڑھے گا ہی، تو پھر سند اور زیادہ نازل ہوگی، جبکہ محدثین کو یہ قبول ہی نہیں ہے زیادہ واسطے ہونا۔ عالی سند کا ہونا یہ مقبول ہے یا مطلوب ہے، اور سند کا نازل ہونا یا زیادہ واسطوں کا ہونا یہ مقبول نہیں ہے۔ نمبر 2، تو وہ جہاں سے مستخرج والا کام کرتا ہے نا، توجہ کرو، وہ سند عالی بیان کرتا ہے، جیسے امام بخاری کو بھی چھوڑ جائے گا، امام بخاری کے استاد کو بھی چھوڑ جائے گا۔ مثلا امام بخاری کے استاد سے استاد کی اس کے براہ راست ملاقات ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر آپ میرے واسطے سند بیان کریں تو آپ کی سند نازل بنے گی، لیکن اگر آپ کی میرے استاد سے ملاقات ہو جائے، شیخ عبد المحسن عباس صاحب سے، تو افسر اللہ صاحب کے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، تو درمیان میں 8 5 2 3 4 واسطے ختم ہو جائیں گے، آپ براہ راست مدینے پہنچ جائیں گے۔ شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ سے آپ براہ راست بیان کریں تو میرا واسطہ تو کم از کم ختم ہوا نا، اور میرے استاد مولانا محمد رمضان سلوی صاحب کا واسطہ، اور ان کے استاد حافظ محمد گوندلی کا واسطہ، یہ 3 4 واسطے اٹھ گئے، تو سند آپ کی نازل عالی ہوگی اور ہماری نازل ہوگی۔ تو آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں آپ کی ملاقات اللہ کرے ان سے ہو جائے، اور آپ کہیں حدثنا شیخ عبد المحسن العباد، تو آپ 3 4 واسطے ہمیں کراس کر کے بائی پاس کر کے نکل جائیں گے آگے۔ تو یہ سند عالی کرنے کا طریق ہے۔ الزیادۃ فی قدر الصحیح، صحیح کی قدر میں زیادتی، عزت میں زیادتی، لما یقع من الفاظ زائدہ، کیونکہ بخاری مسلم سے مستخرج والا زائد الفاظ لے کے آتا ہے، یہی تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ فائدہ ہی کوئی نہیں۔ والتتمات فی بعض الحدیث، اور بعض حدیث کے تتمات یعنی مکملات، تتمہ مکمل کرنے والا، تتمات لے کے آتا ہے، یعنی وہ الفاظ لاتا ہے جس سے بخاری کی حدیث کے اندر جو ابہام اشکال نظر آ رہا تھا اس سے یہ حدیث مکمل ہوگی اور کھل گئی۔ آخری اور تیسری بات، القوۃ بکثرت الطرق، القوۃ بکثرت الطرق، کثرت طرق کی وجہ سے سند کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ فائدہ تو ہے الترجیح عند المعارضہ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ کے وقت ایک حدیث کو راجح قرار دینا آسان ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جب آسانی جمع ہو جائیں تو پھر ایک حدیث کو راجح قرار دینے کے لیے عالی ہونا، اشد اتصالا، اوثق رجالا، ان کے اعتبار سے سند کو چیک کرنا اور اس کا فیصلہ کرنا اور راجح قرار دینا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، آئندہ کل سے انشاءاللہ ہمارا سبق ما هو المحکوم بصحت مما رواه الشیخان اور مراتب الصحیح یہ مکمل کر کے حسن حدیث کی بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب وخطیہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما